وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وجعلنا اور ڈال دیتے ہیں ہم علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً پردے ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھیں اسے وفی اور میں آذانہم کانوں میں ان کے وقرا بوجھ یعنی گرانی ہے. وَإِذَا اور جب ذکرتا ذکر کرتے ہو تم رب کا رب اپنے کا فی القرآن قرآن میں وحدہ یکتا ولو پھر جاتے ہیں علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر نفورا بھاگتے ہوئے. نحن اعلم ہم خوب واقف ہیں بما جس غرض سے یستمعون وہ کان لگاتے ہیں بھی اس پر اذ یستمعون جب یہ کان لگاتے ہیں الیکا طرف تمہاری وَإِذْ اور جب ہم وہ نجوہ سرگوشی کرتے ہیں اذ جب یقولو کہتے ہیں ظالمون ظالم ان تتبعون نہیں پیروی کرتے تم الا مگر رجلاً ایک مرد کی مسحورا سحر زدہ یعنی جس پر جادو کا اثر ہے. انظر دیکھو کیفا کیسی ضربو بیان کی لکا تمہارے لیے امثال مثالیں فضلوا پس وہ بہک گئے فلا یستطیعون پس نہیں پا سکتے وہ سبیلا کوئی راہ کوئی راستہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس کی تائید اور توفیق سے ہم سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بہترین سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. پچھلی بار کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو تمام چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تعریف کے ساتھ اس کی حمد کر رہی ہیں،
مگر تمہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، اور تم کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف تو خود بخود بیان ہو رہی ہے، اور تم نہیں کرتے ہو اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے، اور حلیم بھی ہے، بردبار ہے۔ گستاخیوں پر، نافرمانیوں پر وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ دوسرے دن صبح اپنے فرشتوں کے ساتھ تمہیں رزق بھی بھیجتا رہتا ہے اور تمہیں معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ پھر منکرین حق کی نفسیاتی کیفیت بتائی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 سے ملا کر 48 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، اور ان آیات میں ان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آخرت پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، تو پھر ان کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ، ایک پردہ کر دیتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آگے کی آیتیں جو آج ہماری ہیں وہ ہم اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ملا کر دیکھیں گے۔ تو یہاں پر منکرین حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قرآن کی دعوت کی طرف یہ لوگ رخ نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، نہ اسے سنتے ہیں، نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کوئی اگر اپنے حواس خمسہ سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ چاہے، ان کو معطل کر دے، ان کو بند کر دے، اور یعنی آنکھیں کھول کر دیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، تو پھر اس کے آگے سیاہ پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے کان بہروں کی طرح سے ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو منکرین حق نے خود ہی اپنے لیے اس حالت کو پسند کیا۔ یہاں 3 حالتیں جو بتائی گئی ہیں، نمبر 1 آنکھوں کے آگے حجاب، پردہ، کانوں میں گرانی، اور عقل کو معطل کر کے اس پر غلاف چڑھ گیا۔ یہاں حجاب مستورہ ایسا پردہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ یہ در حقیقت لکڑی یا اینٹوں کا یا پتھر کا کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ اغراض اور غفلت کے پردے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کی دعوت بھی اسی بنیاد پر ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہاں اگر فوری تمہارے اعمال کا حساب کوئی لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم کسی کے سامنے جواب دہی نہیں ہو، تمہیں کسی کو جواب ہی نہیں دینا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہی نہیں ہونا ہے، تو یہ مت سمجھ لینا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 46 سے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، یعنی گرانی۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار واحد کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں آنکھوں کے آگے پردے کی بات تھی، اب یہاں جو آیت ہے اس میں کانوں میں گرانی ہے، یعنی کانوں کے درمیان میں رکاوٹ ہے، ثقل سماعت بھی بولتے ہیں، یعنی آواز سنائی نہیں دیتی انسان کو، سننے کے باوجود کچھ نہیں سنتے۔ جس کے کان خراب ہو جاتے ہیں یا پانی بھر جاتا ہے اندر، تو سامنے والا بول بھی رہا ہو اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آواز اندر نہیں جاتی ہے، تو یہ بظاہر سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر کچھ نہیں سن رہے۔ ان کے دلوں پر قرآن کی آیتیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں مگر کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہے بالکل سیم، کہ وہ سن کر بھی سننا نہیں چاہتے، سن کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات فرمائی ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی، دونوں میں پردہ، سنائی نہیں دیتا ان کو۔ اور جب تم
قرآن میں اپنے پروردگار کی، اللہ واحد لا شریک کی، تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو قرآن پر اور آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل پر تالے لگ جاتے ہیں، قفل چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے کانوں میں قرآن کے یا اس دعوت کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی دعوت ہی یہی ہے کہ اگر تمہیں یہاں پر کوئی حساب لینے والا نظر نہیں آ رہا تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا، جواب طلبی اور حساب دہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور یہاں پر اگر شرک اور بت پرستی اور کفر یہ سب نظریے تم آزادی سے اختیار کر سکتے ہو تو دنیاوی لحاظ سے اور تمہیں کوئی خاص فرق پڑتا ہوا بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فسق و فجور، یہ نافرمانی، یہ اطاعت، یہ تقوی، اس کا کوئی لازمی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، اور تم یہ سمجھ لو کہ کوئی اٹل اخلاقی قانون سرے سے ہے ہی نہیں۔ دراصل حساب طلبی اور جواب دہی سب کچھ ہے، مگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی۔ تو تم دنیا کی اس عارضی زندگی پر فریبتہ نہ ہو اور اس کے مشکوک نتائج پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو تمہیں آخرکار اپنے رب کے سامنے کرنی ہے، اور وہ رویہ اختیار کرو جو تمہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کی دعوت۔ جو شخص سرے سے آخرت ہی کو نہیں مانتا ہے اور جو اس ظاہر دنیا پہ صرف اعتماد کیا ہوا ہے، تو اس کو یہ قرآن کی دعوت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے دل تک یہ آواز اترتی نہیں ہے، کانوں سے پڑھ کر ہی اچٹ جاتی ہے۔ اسی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں، یعنی یہ ہمارا قانون فطرت ہے جو اس پر یوں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں کفار کا یہ قول تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نقل کیا، اور یہاں پر بھی انہی کے اوپر یہ قول جو ہے الٹ دیا گیا۔ وہاں پر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب حائل ہو گیا ہے، بس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان کے قول کو دہرا کر کہ یہ تم اپنی خوبی سمجھ رہے ہو، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے جو تمہارے انکار آخرت کی بدولت تمہارے اوپر پڑ گئی ہے، اور انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو اور ان کے بنائے ہوئے دوسرے معبودوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ ان کو یہ وہابیت ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ آدمی بس ایک اللہ کی ہی رٹ لگائے رہے، نہ بزرگوں کے کوئی قصے، نہ آستانوں کی، نہ فیض رسانی کے کوئی اعتراف، نہ ان شخصیتوں میں کوئی خراج تحسین ان کو پیش کیا جائے، ان کے خیالات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیبی آدمی ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو بس صرف اللہ ہی کو ہے، قدرت ہے تو اللہ ہی کو ہے، تصرفات و اختیارات ہیں تو وہ بھی سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آخر یہ ہمارے آستانوں والے بھی تو کوئی چیز ہیں، یا جن کے یہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کاروبار چمکتے ہیں اور ہمیں منہ مانگی مرادیں ملتی ہیں، تو ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر وہ ناک بھوں چڑھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں تو صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ان کے دل بھجنے لگتے ہیں جب وہ یہاں پر غیروں کا ذکر نہیں سنتے، اور جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے تو کھل اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ ایک رب کی بات نہیں سن سکتے، نہیں سننا چاہتے، اور وہ قرآن میں دوسروں کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، دلوں پر پردہ ہے، اور دل غلافوں میں بند ہیں، دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اس لیے قرآن کے جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، وہ دل پر اثر ہی نہیں کرتی ہیں۔ جیسے پتھر پر پانی پڑ جاتا ہے تو وہ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا، اندر نہیں جاتا، ایسے ہی پتھر دل لوگوں کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے کہ ان کے دل ہی نہیں کھلتے ہیں۔ یہی توحید کی اور ایک اللہ کی بات تو ان کو سمجھ نہیں آتی،
اسی لیے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت اتنی جم گئی ہے کہ وہ پھر کسی اور کی محبت اس دل میں جاتی نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کہاوتیں ہوں، کچھ جھوٹی روایتیں ہوں، کچھ کرامتیں ہوں، پھر ان کو سن کر لوگ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مکہ والوں نے تو ہم دیکھیں کئی خدا بنائے ہوئے تھے اور وہ ان کو پوج رہے تھے، مگر آج دیکھیں کہ کتنی طرح کے بت لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بظاہر خود کو مسلمان کہنے والے۔ پتھر کے بت بھی ہیں، مال کا بت بھی ہے، کچھ بڑوں کو بھی، پیروں فقیروں کو بت بنایا ہوا ہے، ان کو پوج رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو داتا گنج، کسی کو غوث، کسی کو کرنی والا، ساری یہ سب چیزیں جو شرک کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو صرف اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، ان کے قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ 250 سال پہلے تقریباً یہ گزر چکے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی۔ انہوں نے جب قرآن کو سمجھا خود، تو انہوں نے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کا آسان فارسی میں ترجمہ کیا، تو ان کے اوپر لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ الزام لگایا کہ تم اللہ کے رازوں کو لوگوں کے اوپر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے تمہیں ہی ختم کر دیا جائے۔ تو دیکھیں، جب انسان قرآن کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ اس کو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے، کچھ بھی سمجھایا جا سکتا ہے، وہ اس کو مان لے گا۔ مگر جب قرآن انسان کی سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر وہ بہت سی چیزوں کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر بار بار قرآن کو بھی کھولنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر لوگوں کو پسند نہیں آتی، وہ چاہتے ہیں ایک دفعہ بس کر لیا جائے سال میں کچھ نہ کچھ ڈھونگ ڈرامے، اور اس کے بعد پھر فارغ ہو جائیں پورے سال کے لیے۔ تو یہ قرآن ساری چیزوں کو ختم کرتا ہے، وہ تو ہر وقت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے۔ تو پھر لوگ جو اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان قرآن کی دعوت سے منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی یہ بات پھر۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو قرآن سن کر یا نعتیں سن کر یا پھر کوئی اور کلام سن کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے اور وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اور گندے سندے غلیظ جو لوگ ہوتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، پاکی طہارت کا کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ ناچ بھی رہے ہوتے ہیں اور خود بھی دوسروں کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں، ان پر حال پڑ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے قرآن سن کر حال پڑتا تھا، یعنی وہ جھومنے لگ جاتا تھا، تو اسے انہوں نے کہا کہ جاؤ ذرا اس کو پہاڑ کے کنارے پر بٹھا دینا اور پھر اسے قرآن سناؤ، اگر وہاں بھی اسے حال پڑتا ہے تو یہ اصلی ہے، ورنہ گرنے کے ڈر سے اسے حال ہی نہیں پڑے گا۔ یعنی کتنا اچھا انہوں نے فیصلہ کر دیا اور علاج بھی بتا دیا کہ اب آئندہ اسے پڑے گا ہی نہیں حال، اگر یہ جھوٹ بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے ان سرداران مکہ کی طرف کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر اگر شبہ ہو جاتا کہ شاید یہ قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے تو اس کے لیے وہ سب مل کر اسے سمجھاتے کہ یہ تم کس کے پھیر میں آ رہے ہو، یہ شخص تو سحر زدہ ہے، یعنی کسی شخص نے اس پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ہی یہ بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قرآن کی طرف ہدایت کے لیے نہیں آتا اور ہر ایک کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے قرآن سے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کفار مکہ نے، مگر ان کے دل نہیں کھلے اور ہدایت نہیں ملی۔ کتنے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو سنتے تھے چپکے اور مگر پھر آپس میں
مشورے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم سراسر آصف زدہ یا پھر مخبوط الحواس انسان کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اور مسحور کہنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ آصف زدہ ہیں، اور جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں اس کو بھی ان کے اوپر کوئی جن آ جاتا ہے، اور کبھی وہ کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی آصف زدہ کہتے، اور یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ہر ان کا جو لقب تھا وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر دوسرا لقب دے دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی کر رہے تھے۔ قرآن سننے کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ زہری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس، یہ تینوں سردار تھے، آپ کی قرأت سننے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رات کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ تینوں چھپ کر اس طرح نکلے کہ کسی کو آنے کی خبر نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیں۔ پھر جب صبح صادق کے وقت ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اب دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے کہ ساری رات اتنے مسحور ہو گئے وہ اس قرآن کو سننے میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنا زیادہ وہ اس کو سننے میں محو ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح ہو گئی۔ صبح صادق کے وقت انہوں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اتفاق سے راہ میں تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آئندہ ہرگز مت آنا، ورنہ اگر کسی نادان کو خبر ہو گئی تو معلوم نہیں وہ پھر ہمارے بارے میں کیا خیال کرے گا۔ دوسری رات پھر تینوں ایک دوسرے سے چھپ کر آئے قرآن سننے کے لیے، اور صبح کے وقت پھر ملاقات ہو گئی، پھر واپس گھر کو چل دیے ایک دوسرے سے، یعنی ملامت کر کے، منع کر کے۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ آج انہوں نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ صبح کو اخنس اپنی چھڑی لے کر ابو سفیان کے پاس پہنچا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بولا اللہ کی قسم میں نے وہ باتیں بھی سنی ہیں جو مجھے معلوم تھیں اور ان کا مفہوم خوب سمجھتا تھا، اور نامعلوم باتیں بھی سنی ہیں میں نے جس کی مراد میں نہیں سمجھ سکا۔ اخنس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر ابو جہل کی رائے پوچھی گئی۔ بولا ہم اور عبد مناف کی اولاد مدت سے شرافت اور سیادت میں جھگڑتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے محتاجوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے غریبوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی غریبوں کو سواریاں دیں، انہوں نے بخششیں کی تو ہم نے بھی کی۔ آخر کار جب ہم دونوں نے گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح گھٹنے ٹیک دیے اور کسی عزت کی بات میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہا، تو انہوں نے اب دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ بھلا ہم ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی سچے بھی اتنے تھے کہ یہ وہ جھوٹ بول کے دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ سن کر اخنس وہاں سے چلا گیا۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ تو انہیں کتاب میں بھی شک تھا اور آپ کی ذات میں بھی، آپ کے بارے میں بھی شک کہ پتہ نہیں سچے ہیں یا نہیں ہیں، اور توجہ سے بات کو نہیں سنتے تھے تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہاں پر ان کا جو کہا تھا رجل مسحورہ کے بارے میں، تو اس میں بھی یہ تھا کہ آپ کی باتوں میں جادو ہے، یا پھر یہ بھی مطلب تھا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، کسی دیوی دیوتا نے ناراض ہو کر آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ الفاظ کا جادو یا سچ کا جادو بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، سچائی ہمیشہ اپنے آپ کو منواتی ہے۔ پھر جو اس آخری والی 48 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں دلائل کا زور تھا، سچائی کا زور تھا، جس سے بہت سارے لوگ مرعوب ہو رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری یہ سرداری پر زد پڑ رہی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ایسا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے جس کی بات توجہ کے لائق ہی نہ ہو۔ آپ کی ذات میں طرح طرح کے نقص نکالتے، خامیاں نکالتے، آپ کو طرح طرح سے طعنے دیتے۔ آیت 45 سے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے کہ تمہارا قرآن کو پڑھنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ایک ہی رب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب مشرک تھے، اگر لوگ ان کی بات چھوڑ کر ایک رب کی دعوت دینے والے کی طرف چل پڑتے یا اس کی بات کو مان لیتے تو ان کی سرداریاں پھر کیسے چلتی، ان کے بتوں کا کیا ہوتا؟ تو اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے کہ لوگ آپ کی طرف ہی نہ جائیں، آپ کی بات ہی نہ سنیں. قرآن سے متاثر تھے مگر پہنچانے والے کے مخالف تھے. تو قرآن میں تو وہ نقص اور خامی نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو وہ آپ کی ذات میں نکال رہے تھے. قرآن تو ماسٹر پیس ہے جس سے کہ وہ دل میں متاثر تھے، سن رہے تھے. ابھی ہم نے واقعہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے بار بار آ کر سنتے تھے، اور سنانے والا بھی بہترین انسان، ان کے درمیان 40 سال رہا ہوا، انہوں نے پرکھا ہوا، دیکھا ہوا، جس کے اخلاق و کردار سے متاثر تھے، جس کو صادق اور امین کہتے تھے مگر پھر بھی مان نہیں رہے تھے. یہ اسی طرح سے ہے کہ دیکھیں سٹپٹایا ہوا جو آدمی ہوتا ہے ایک، وہ ایسی بیتوکی باتیں کرتا ہے. کسی کو اگر ماننا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے باپ دادا میں نقص نکالتے ہیں، اس کے خاندان میں، اس کے ماں باپ میں خرابیاں نکالنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کا ہے، ایسا ایسا ہے، اور اس کے ماں باپ ایسے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. کیونکہ انہیں ماننا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر حق اور سچائی سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے کہ تم جادوگر ہو، کبھی کہتے تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے تم شاعر ہو، کبھی کہتے تم مجنون ہو. یہ ان کی مختلف باتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ ان کو حقیقت کچھ معلوم نہیں ہے. ایک قطعی رائے ظاہر کرنے کے بجائے وہ ہر دن ایک نئی بات کرتے، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول پر خود بھی مطمئن نہیں تھے. ایک الزام لگاتے، پھر محسوس کرتے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت نہیں ہو رہا ہے، پھر دوسرے دن دوسرا الزام لگاتے، اس سے بھی لگتا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر تیسرا الزام لگاتے. اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام کی خود ہی تردید کر دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صداقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، محض دشمنی کی بنا پر ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ گڑھ رہے تھے. اور انہیں اللہ سے اور کلمہ توحید سے چڑ تھی، اور قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک تھا. اس لیے یہ مختلف باتیں ان کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. اور ایک ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، تو یہی ان کا حال تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے اور کوئی چیز ثابت نہیں کر پا رہے تھے آپ کے خلاف، اور مان بھی نہیں رہے تھے، تو پھر طرح طرح کی غلط باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان رویوں سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری اولاد کے، بچوں کے، اور ہمارے آئندہ نسلوں کے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جاگزیں فرما دے، اور ہمیں مرتے دم تک اس پر قائم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.